لبیک 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 یا رسول 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 ہم ان کے نام پر جیے انہی کے نام پر مرے کہ عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی رسول ہے۔ قلم کرو یہ سر میرا میں سچ کہوں گا باخدا کہ سب سے معتبر جو ہے گھرانہ رسول ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ تم ہم تمہارے ڈر سے خوف سے نبی کو اپنے چھوڑ دیں تو یہ تمہاری بھول ہے، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ کرتے ہیں ہم سب عزم دین نبی کا علم تھامے رہیں گے سبھی سینے میں جب تک ہے دم۔ حق کے طرفدار ہیں اور وفادار ہیں، دشمن اسلام سے قلب سے بیزار ہے۔ جب تک سانس میں ہے سانس وفادار رہے گی، دل وفادار رہے گا، ہم وفادار رہے گا۔ امت رسول مارج امت رسول مارج نہ کے مطلب جب تم اسمبلیوں میں بیٹھے تمہیں رسول اللہ کی امت یاد نہ آئی، سینٹ میں بیٹھے ہوئے تمہیں امت رسول یاد نہ آئی، صوبہ سرحد میں حکومت کے اندر شامل ہو کر تمہیں حضور کی امت نظر نہ آئی، تو ایسے ڈگڈگیاں بجاتے ہو۔ ادھر ایمان میں بلند کرو نا کہ برما کے مسلمانوں کے ظلم پر ہم ایسے جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اہل کراچی تو حضور کے غلام ہیں، ان کو تو سمندر قریب ہے، جب موقع آیا تو یہ بغیر کشتیوں کے بھی چھلانگ لگانے کے لیے تھے۔ جب عثمان غنی 950 اونٹ اور 50 گھوڑے لے کر آئے تو میرے آقا و مولا نے دعا کیا کی، ان کے دین کا کام کرو۔ آپ حضرات سے میں یہ بات کر رہا ہوں، حضور کے دین کا کام کرو، دعا ویسے ہی مل جاتی ہے۔ جب عثمان غنی یہ سامان لے کر آئے تو میرے آقا نے دعا کیا کی، اللہم ارضا عثمان وانا راض عنہ، یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھی عثمان پر راضی ہو گیا ہوں۔ حضور کے دین کا کام کرو، مالک راضی ہو جائے۔ اور جب وہ سونے اور چاندی کی گٹھڑی باندھ کر لائے تو میرے آقا و مولا اپنی گود کے اندر عثمان غنی کے سونے اور چاندی کو ایسے اچھال رہے تھے، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم فَيُرَدِّدُ مِرَارًا۔ حضور بار بار ایسے فرما رہے تھے، بار بار ایسے فرما رہے تھے۔ تو حضور کے دین کا کام کرو، مالک دیکھ رہے ہیں کون میرے دین کا کام کر رہا ہے، اس دین کا جس دین کے لیے لوگوں نے مجھے پتھر مارے۔ دین کا کام کرو، نیند مت آئے کسی کو۔ کئی مہینے ہو گئے میں رات کو نہیں سویا، بس کبھی آخر میں آ کر 1 گھنٹہ گھر میں پناہ ملتی ہے، یا صبح اذان کے وقت میں آتا ہوں، یا نماز پڑھ کے رستوں میں آتا ہوں۔ میں تو نہیں تھکا، تو آپ بلدیہ ٹاؤن میں تھک گئے اتنی دیر میں، ایسے اب نہیں ہونا۔ آپ تو نہیں تھکے، جو میں نے تھکا ہوا بندہ میری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا۔ 1-2 نمبر میری تقریر نہیں سن سکتا۔ میں نے بریلی شریف پر خطاب کیا تو بریلی والوں نے کہا کہ مودی کو میری تقریر ہضم ہو جائے گی۔ میں نے تو کہنا ہے کہ شراب پیتا ہے، تو بریلی کے نوجوان لگے جب سے ہم نے آپ کی تقریر سنی، آپ کے باپ سے بھی ہم نے آپ تقریر کریں۔ آپ پیشاب کی بات کرتے ہیں، آپ تقریر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مودی جو ہے گوبر کھاتا ہے، بھی ہم سننے کے لیے تیار۔ تو اگر بریلی کے رہنے والے پیروں کی حکومت ہے وہ تو آپ رات جب کی بات آئے تو دائیں بائیں مت دیکھیں کون کتنا بول رہا ہے۔ تو اپنے سینے زور لگا کر، میں نے اب نعرے بڑے ہو گئے، لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ جب میرے آقا کی بات آئے تو بغیر سوچے آواز مالک دیکھ رہے ہیں کہ اس نے میرے لیے بچا کر کیا اور خرچ کیا کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی۔
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے پناہ اور آج مانگے سے نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا اور وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جانے وہ جہان ہے اس لیے آپ حضرات اپنے کان بند کر دیں صرف میرے مولا کی بات سنیں حضور کی محبت کی بات سنیں حضور کے عشق کی بات سنیں حضور کی وفاداری کی بات سنیں بیروبیوں سے آپ ہوشیار رہے جب ان کے پاس اقتدار ہے اٹھاؤ کہ برما کے مسلمانوں پر قیامت گزر گئی حلب مسلمانوں پر قیامت گزر گئی حلب شام کی بچیوں نے دیواروں پر لکھا عمر نہیں آئیں گے تو یہ باتیں ادھر امت رسول مارج جو ہے یہاں ضرورت نہیں ہے اعلان کرو ہم تیار ہیں میں ویل چیئر کے ساتھ اگر میں نے سب میں ویسی نہ ہو تو بات کرنا ہمیں کیا کرنا ہے زندگی کو سمندر جانتا ہے محمد نبی کے غلام ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ